ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ہستی کا اٹھا کر دیتا، پس آپ نادانوں میں سے نہ بنیے گا۔ مانتے تو وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ مشرکین تو مردوں کی طرح ہیں جو سنتے نہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھا کھڑا کرے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی وہ نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں۔ آپ جواب میں کہیں، بے شک اللہ نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ نشانی کے آ جانے کے بعد بھی اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ کئی خطبوں سے یہ مسئلہ اور یہ حقیقت آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انبیاء کے ہاتھ پر صادر ہونے والے معجزے برحق ہیں، اور اولیاء کے ہاتھ پر صادر ہونے والی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ مگر معجزے اور کرامت کا فاعل یہ نبی اور ولی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا فاعل جو ہے وہ اللہ۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے،
مرضی اور اختیار جو ہے یہ عرش والے کا ہوتا ہے۔ معجزے کی حقیقت اور کرامت کی اصلیت اسے سمجھنا سمجھانا انتہائی ضروری ہے۔ کہ جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں یا وہ شرک میں مبتلا ہوئے، انہیں جو دھوکہ لگا ہے نا وہ نبیوں کے معجزوں سے لگا ہے اور ولیوں کی انہوں نے دیکھا کہ مادرزاد نابینا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے بینا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ آنکھیں عطا کرنا یہ نبیوں کے اختیار میں دھوکہ لگ گیا۔ انہوں نے نبیوں کے معجزے سنے پڑھے کہ 6 آدمیوں کا کھانا تھا، سینکڑوں بندے میرے آقا کی تقسیم کرنے کی وجہ سے کھا کے چلے گئے۔ دودھ کا ایک پیالہ تھا، میرے نبی نے پلایا تو 20 صحابہ وہ پانی دودھ سیر ہو کے پی گئے۔ اس سے انہوں نے سمجھا کہ رزق کا بڑھانا یہ نبیوں کے متصرف ہیں، قادر ہیں، حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، جو چاہیں کریں، اندھوں کو آنکھیں دے دیں، مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنا دیں۔ ولیوں کی کرامتیں اور نبیوں کے معجزے، اس سے لوگوں کو دھوکہ لگا اور وہ شرک کے مریض ہو گئے۔ علماء خطبہ اللہ ان پہ رحم کرے، انہوں نے معجزے بیان کیے اور معجزے بیان کر کے لوگوں سے کہا دیکھا ہے فلاں جنگ میں ایک صحابی آنکھ اٹھا کے لے آیا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی، میرے نبی نے اٹھا کے فٹ کر دی۔ دیکھا ہے بدر کی رات میرے نبی نے دائرے لگا کے کہا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں۔ تو آپ کو مرنے کی جگہ، مرنے کا دن، مرنے کا وقت آپ کو پتہ تھا، عالم الغیب ہیں۔ معجزے بیان کر کے انبیاء کا تصرف، اختیار اور علم غیب یہ علماء اور خطباء ثابت کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو سمجھانے کی، بتانے کی اشد ضرورت ہے کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہے؟
دونوں رخ دکھانے چاہیے، دونوں رخ، ایک رخ نہیں، دونوں رخ۔ یہ رخ بھی دکھانا چاہیے کہ 7 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں بندے کھا گئے، لیکن یہ رخ بھی دکھانا چاہیے نا کہ نبی پاک کے گھر والیوں کے چولہے میں مہینہ مہینہ آگ، یہ بھی تو دکھاؤ نا۔ اگر روزی کا بڑھانا یہ آپ کے قبضے میں ہے، اختیار میں ہے، تو کیا کوئی مسلمان یہ تصور، یہ کفریہ تصور کر سکتا ہے کہ روزی کا بڑھانا تو آپ کے اختیار میں تھا، آپ نے جان بوجھ کے بیویوں کو بھوکا رکھا؟ اس کا تو تصور کرنا بھی کیا ہے، کفر ہے۔ دونوں رخ دکھائیے، یہ رخ دکھائیے کرامت کا کہ منبر پہ کھڑے ہو کے سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ کو کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ۔ ساریہ کمانڈر ہیں، دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس طرف سے غفلت ہیں، حضرت عمر نے مدینے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی۔ یہ بیان کر کے عوام کو یہ سمجھانا کہ حضرت عمر سے دنیا کی کوئی چیز غائب نہیں تھی، بزرگوں سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، کہاں ساریہ کہاں مدینہ، یہ ظلم ہے۔ اس کا دوسرا رخ بھی دکھائیے، صبح کی نماز ہے، حضرت عمر صفیں درست فرما رہے ہیں۔ اس زمانے میں صفیں تو ہوتی نہیں تھی، کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، ان کنکریوں پہ کھڑے ہو کے جو نماز پڑھی جاتی تھی اس میں اللہ کی حضوری بڑی ہوتی تھی۔ اب تو ذرا قالین بھی پتلا ہو تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں جی گوڈے بھج گئے نے جی، کوئی نرم شے بچھاؤ۔ ادھر نرم سے نرم چیزیں آتی چلی گئیں اور لذت نماز کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کنکریوں پر کھڑے ہیں اور ان کی صفیں تیر کی طرح درست ہیں، کوئی لائنیں لگی ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کے پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوتے۔ یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانا اور کندھے سے کندھا ملانا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے بے نال چمڑ جاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ صف کیا رکھو، مل کے کھڑے۔ دو نمازیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کندھے سے کندھا ملانا اگر نماز میں بہت ضروری ہوتا تو ایک نمازی کا قد جو ہے وہ 6.5 فٹ ہے اور دوسرے کا قد 4 فٹ ہے، انہاں دے کندھے نہیں مل سکتے جداں تائیں 4.5 فٹ والے بندے دے تلے کوئی چوکڑی نہ رکھو۔ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، کندھے سے کندھا ملانا، ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا معنی یہ ہے کہ صف کیا رکھو، مل کے کھڑے ہو۔ وہاں لائنیں بھی نہیں ہیں تو ان کی صفیں سیدھی ہیں، ہمارے ہاں قالین بچھے ہوئے ہیں اس کے باوجود لائنیں ٹیڑھی ہیں۔ آپ مانے یا نہ مانے، آپ نے کبھی اس طرف خیال نہیں کیا۔ مجھے آپ سے کیا گلہ ہے، ہمارے طالب علم خیال نہیں کرتے، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی 4 انچ پیچھے کھڑا ہے، کوئی 4 انچ آگے کھڑا ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، نیت باندھنے سے پہلے نیچے دیکھو تو صحیح، صف کہاں سے شروع ہو رہی۔
اگر دوسرا بندہ غلط کھڑا ہے تو اس کو تھوڑا سا اشارہ کرو، پیچھے ہو جاؤ یا آگے ہو جاؤ، پھر صف کے ساتھ کھڑے ہو۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا یہاں اپنی مسجد میں بھی، دو نمازیوں کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ، وہ 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے دوسرا نمازی کھڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کر دے گا۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نمازیوں کے درمیان ٹیڑھا پن، ایک مسجد کے نمازیوں کے درمیان وہ محبت نہیں، وہ الفت نہیں، وہ تعلق نہیں، جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے، جگہ پہ اتھے میں بہنا، انا للہ، بھئی جو پہلے آئے بیٹھ جائے، جو بعد میں آئے دوسری طرف بیٹھ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا ایثار کریں اور دوسرے نمازی کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیں تو شاید اللہ ہمیں اس سے بھی دگنا اجر عطا فرمائے۔ ترجیح ہونی چاہیے، ایثار کریں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں آ جائیں گی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ صفیں سیدھی رکھنا انتہائی ضروری۔ آپ جب سعودی عرب کے ائمہ کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر ہو جائے تو کہتے ہیں سوو صفوفکم، کہ اپنی صفیں کیا کر لو۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں، جمعے میں تو میں اس کی تلقین کرتا ہوں لیکن 5 وقت کے نمازوں میں یہ رواج نہیں، اور مکے اور مدینے میں ہر نماز میں ائمہ تکبیر کے بعد کہتے ہیں سوو صفوفکم، اپنی صفوں کو کیا کر لو، سیدھا کر۔ یہاں بھی ائمہ کو تلقین کرنی چاہیے، تلقین کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں گے، نیچے دیکھیں گے، صف سیدھی رکھیں گے، مل کے کھڑے ہوں۔ حضرت عمر صفیں درست کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے امام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے صفوں کے اندر پھرنا بھی پڑے تو صفیں کیا کروائے، ڈیوٹی ہے امام کی۔ حضرت عمر نے یہ کام خود کیا، خود صفوں میں پھر کر صفیں درست کر رہے ہیں۔ صفوں کے اندر قاتل کھڑا ہے، اس کے نیفے میں خنجر ہے، زہر میں بجھا ہوا، اس نے حضرت عمر پہ وار کیا، جو کاری لگا، جام شہادت نوش کیا۔ تو کیوں لوگوں کو نہیں سمجھاتے ہو کہ مدینے میں کھڑے ہو کر ساریہ کو آواز لگانا یہ حضرت عمر کی کرامت تھی، ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس سے ان کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ رب چاہے پردے ہٹا کر ساریہ دکھا دے، اور رب نہ چاہے تو صف کے اندر قاتل کھڑا ہے، اس کپڑے کے اندر سے بھی حضرت عمر کو خنجر نظر۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، معجزے کی حقیقت کیا ہے، کرامت کی حقیقت کیا ہے۔ لوگوں کے عقیدے بگڑے، خطیبوں نے ان کے عقیدوں پر وار کیے، معجزہ بیان کیا، انبیاء کا تصرف بیان کیا، کرامت بیان کی، اولیاء اللہ کی قدرت بیان کی، وہ جو چاہیں کریں۔ دیکھو جی انہونی ہونی ہو گئی ہے، ناممکن ممکن ہو گیا ہے، ان کے اختیار میں ہے نا، تو انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معجزہ برحق ہے، لیکن اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہے، اختیار اور مرضی اور قدرت۔ اس پر بڑی مثالیں پیش کی جا سکتی۔
اللہ نے میرے آقا کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں پر پہنچا. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے اور بڑا عظیم معجزہ ہے. کچھ معجزے میرے نبی کے بڑے عظیم ہیں. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بڑا عظیم معجزہ. قرآن بڑا عظیم علمی معجزہ. چلو یار میں اس طرف آ گیا ہوں تو میرے ذہن میں ایک دلیل آ گئی. یہ معجزہ ہے نا, بولتے کیوں نہیں؟ کسی کو شک ہے؟ دیوبندیوں کو, بریلویوں کو, اہل حدیثوں, کسی کو شک ہے اس میں؟ قرآن کے معجزہ ہونے میں ہے شک جی؟ یہ میرے نبی نے خود بنایا ہے. نہیں, معجزہ تو نبی کے اختیار میں ہوتا. بولو, جو لوگ اس بات کے قائل ہو کہ معجزہ نبی کے بس میں ہے, نبی کے اختیار میں ہے, جب چاہے دکھائے, بولو کہ یہ معجزہ نبی پاک کے اختیار میں تھا, آپ نے خود بنایا. تائید کرو مشرکین کی, کفار کی, مستشرکین کی, میرے نبی کے دشمنوں کی, قرآن کے دشمنوں کی, ان کی تائید ہو جائے گی. اگر قرآن معجزہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس میں اختیار اور مرضی محمد عربی کی نہیں, عرش والے کی ہے. تبھی تو معجزہ بنے گا نا. آپ کا ہاتھ نہیں ہے اس میں. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. میرے پیغمبر آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, ایمان کی تفصیلات کیا ہیں. میں نے معنی بڑا عجیب سا کر دیا ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں. یہ تو میری رحمت تھی کہ میں نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج پہنا کے تجھے پوری انسانیت کا معلم بنا دیا تھا. یہ تو میری قدرت تھی کہ میں نے آپ پر قرآن جیسی کتاب اتاری, ورنہ قرآن کا اترنا میرے نبی کے بس میں نہیں تھا. کیوں جی؟ مشرکین نے سوال کیے تھے اصحاب کاف کون تھے, ذوالقرنین کون تھا, روح کی حقیقت کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کل آنا. کیوں کہا؟ اپنے اختیار میں تھا. کل آنا, کل جواب دوں گا, یعنی کل وہی آئے گی, میں بتا دوں گا. وہی نہیں آئی, وہی نہیں آئی. 15 دن تک وہی رکی رہی. 15 دنوں کے بعد جبریل آئے اور یہ آیت کریمہ لائے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ. پتہ نہیں علماء ان آیتوں کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں, یا پڑھتے ہیں تو پھر لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو پھر اپنے عقیدے کو درست کیوں نہیں کرتے. مرنا نہیں ہے, اللہ کے پاس نہیں جانا. وَلَا تَقُولَنَّ, مت کہیے, لِشَيْءٍ, کسی چیز کے بارے میں, انی فاعل ذالک, میں کروں گا یہ کام, لغدن, کل. آج کے بعد میرے پیارے پیغمبر کبھی نہیں کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا, نہیں کہنا. الا ان یشاء اللہ, مگر ساتھ کیا کہنا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک مختار کل ہے, جو چاہیں کرے, جس چیز کا ارادہ کریں وہ چیز ہو جائے.
اس آیت نے کتنی نفی کر دی ہے کہ نہیں، قدرت اور اختیار اور تصرف یہ انبیاء کا نہیں ہوتا، عرش والے کا۔ اللہ نے میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور عرش کی بلندیوں تک جا پہنچا، اور یہ سفر جو اللہ نے کروایا نا، یہ اسی وجود مقدس کے ساتھ کروایا، جسد مار روح، خواب بھی نہیں ہے بھی جسمانی۔ خواب ہوتا نا تو جب میرے نبی نے مشرکین کو سنایا تھا تو وہ تعجب نہ کرتے۔ خواب میں تو آپ بھی بیت المقدس جا سکتے ہیں، خواب میں تو میں بھی بیت اللہ جا سکتا ہوں، خواب میں تو آپ بھی مسجد نبوی جا سکتے ہیں، خواب میں تو میں بھی مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو صبح کے ٹائم اگر میں کسی کو بتاؤں کہ رات مجھے خواب آیا تھا، میں مسجد نبوی میں گیا، وہاں میں نے نماز پڑھی، کوئی تعجب کرے گا؟ کسی نے تعجب نہیں کرنا۔ خواب ہوتا نا تو مشرکین تعجب نہ کرتے، خواب ہوتا تو مشرکین جھٹلاتے نہ۔ یہ عالم بیداری میں اسی وجود مقدس کے ساتھ جسد مار روح اللہ نے میرے آقا کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام تک پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، وہاں میرے نبی کا وجود پہنچا۔ سدرہ پہ جبریل پیچھے رہ گئے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے، کہ بندہ پہلی مرتبہ عمرے پہ جائے، پہلا سفر ہو تو گھر سے چلتا ہے تو ایک فکر سی لگی رہتی ہے، جہاز میں کیسے بیٹھیں گے، جدہ کیسے اتریں گے، انٹری کیسے کروائیں گے، وہاں بسیں کیسے ملیں گی، مکے میں کہاں جا کے اتریں گے، حجر اسود کس طرف ہے، پھر مکان کا ملنا، پھر صفا مروہ، یہ فکر سی لگی رہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ساتھ ہو جو پہلے کئی مرتبہ جا چکا ہو، پھر بندے کو تھوڑی سی تسلی ہے، یہ نال ہے، اس نو پتہ بھی جدے کنجے اترنا، انٹری کنج کرانی ہے، بسیں کہاں سے ملنی ہے، معلم کہاں کھڑے ہونے ہیں، مکے میں بس نے کیسے اتارنا ہے، پھر ہوٹل میں کمرہ کیسے ملنا ہے، یہ اس بندہ رہبر موجود ہے۔ پھر وہ بندہ رہبری کرے گا، بھائی باب السلام سے جانا ہے یا باب عبدالعزیز سے جانا ہے، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے اور ادھر سبز لائٹ ہے، اس کے سامنے حجر اسود ہے، یہاں استلام کرنا ہے، طواف شروع کر دینا، پیچھے مڑ کے صفا مروہ ہے وہ کر لینا، بندے کو ذرا تسلی رہتی۔ جبریل نے میرے نبی کو بیت اللہ سے اٹھایا، من المسجد الحرام، من المسجد الحرام۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ام ہانی کا گھر تھا، یہ غلط بات ہے، ام ہانی کے گھر سے معراج نہیں ہوئی۔ یہ لوگ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی، تو کوئی نہ کوئی نسبت اس گھرانے نال جڑنی چاہیے دی، ہر نسبت کو اس گھرانے سے جڑنا چاہیے۔ ام ہانی تو میرے نبی کی چچا زاد بہن تھی، غیر محرم تھی، رات کے وقت نبی پاک اس کے گھر میں کیوں گئے تھے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ قرآن جب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اتنی واضح آیت کو چھوڑ کر آپ تاریخ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جبریل ساتھ تھا، کس پہ جانا ہے؟ یہ براق ہے، یہ وہاں قدم رکھے گی جہاں آپ کی نظر پہنچے گی، اتریے،
یہ بیت المقدس ہے، براق کو باندھ دیجیے، اندر تشریف لائی۔ یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انبیاء کی جماعت ہے۔ آج آپ کو امام الانبیاء کا شرف عطا ہونے والا ہے۔ سونے کی سیڑھی لگائی گئی، یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہے سلام کیجئے، یہ دوسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہے سلام کیجئے، یہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، یہ جبریل رہنمائی کر رہا ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے، یہ فلاں نبی ہیں، یہ فلاں آسمان ہے، وہ رہبری کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی نا، جبریل تو وہی جو رہتا تھا، وہ تو وہی کا تھا۔ میرے نبی کا سفر اندیکھا تھا، انوکھا، ان راہوں سے میرے نبی واقف نہیں تھے۔ جب سدرہ پہ پہنچے نا، جبریل نے پیٹھ دکھائی، یہ پہلے رہبری تھا، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، یہاں آئیے، اب میرے نبی ہیں، تنہائی ہے، سفر اندیکھا ہے۔ جبریل پیچھے مڑا، آپ کے دل میں ابھی نہیں آیا کہ آگے کا سفر کیسے طے ہوگا کہ اوپر سے آواز آئی، آ جا میرا سونا پیغمبر۔ یہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی ہے، وہاں محمد بشر کی منزل شروع ہو گئی ہے، شروع ہو گئی۔ بشریت کا تو آغاز ہو رہا ہے، نور تو یہاں رک گیا ہے۔ اگر میرا نبی نور ہو کے وہاں پہنچ جاتا نا، کوئی کمال نہیں۔ پھر تو اعتراض یہ ہوتا کہ نور تھا، گیا کیوں نہیں؟ نور تھا، گیا کیوں نہیں؟ ان کی تو منزل وہاں ہے، نور ہو کر جائے، کوئی کمال۔ کمال یہ ہے کہ آمنہ کا لخت جگر ہو، عبداللہ کا در یتیم ہو، 4 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کا باپ ہو، حضرت عثمان، حضرت علی، ابو العاص کا سسر ہو، ابو سفیان، ابو بکر، حضرت عمر کا داماد ہو، حضرت عائشہ، خدیجہ، سودا کا شوہر ہو، حسنین کا نانا ہو، حسنین کا نانا ہو، بشر ہو، انسان ہو، آدمی ہو، اور پھر ان بلندیوں تک پہنچے جہاں نوریوں کے سردار کا ذہن بھی کبھی نہ پہنچا ہو۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ پتہ نہیں لوگ نور سمجھ کے سمجھتے ہیں بھی ہم نے بڑا کوئی تیر مارا ہے اور نبی پاک کی عظمت ہم بیان کر رہے ہیں۔ نور تو بشر کے سامنے جھک گیا تھا۔ پہلے فیصلہ تو کرو مقام کس کا اعلیٰ ہے، فیصلہ کرو پہلے مقام نوریوں کا اعلیٰ ہے یا بشریت کا اعلیٰ ہے۔ اشرف المخلوقات نوری ہیں کہ بشر ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تم نبی پاک کو اشرف المخلوقات سے باہر نکال رہے ہو اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ نور ہو کر جائے، الگ کمرہ ہو، دروازے بند ہو، دروازے بند ہو، الگ کمرہ ہو، سامنے زلیخا ہو، ادھر جبریل ہو نوری، اور زلیخا جبریل کو کہے حیت لک، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں۔ جبریل کہے معاذ اللہ۔ ہے کوئی کمال؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ ہے کوئی کمال؟ اس میں بشری طاقت نہیں، اس میں شاوانی قوت نہیں، اس کے شاوانی جذبات نہیں۔ زلیخا کے پھندے سے نوری ہو کر بچ جاتا،
کمال نہیں تھا، کمال تب بنا یوسف جیسا حسن ہو، پھر جوانی ہو، پھر تجرد ہو. تجرد ذرا اوکھا لفظ نہیں نکلا، کوارا ہونا، کوارا ہونا. تجرد کسے کہتے ہیں؟ پھر تجرد ہو، پھر الگ کمرہ ہو، پھر اللہ کا نبی ہو، 4000 مردوں کے برابر قوت ہو، 4000 مردوں کے برابر قوت ہو. پھر کوشش مرد نے نہیں کرنی، خود عورت دعوت گناہ دیتی ہے. پھر یوسف بشر ہو کے بچ گیا. کمال یہ ہے، وہ کہتی ہے حیت لک، یہ کہتا ہے معاذ اللہ. نور ہو کر بچ جائے تو کون سا کمال ہے. تم انبیاء کو بشریت سے نکال کے کس زمرے میں لے جانا چاہتے ہو؟ جبریل پیچھے رہ گئے، میرا نبی اور آگے، میرا نبی اور آگے، میرا نبی اور آگے. رب کے پاس جا پہنچے. ہن وچ جبریل کوئی نہیں. اب رب سے باتیں شروع ہو گئیں بغیر واسطہ جبریل کے، جیسے حضرت موسیٰ سے ہوئی تھیں. باتیں شروع ہو گئی. میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے. یہ میرا موضوع نہیں، 3 تحفے پیش کیے. رب نے جواب میں میرے نبی کو 3 تحفے دیے. پھر امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کر دیا. امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا. میرے نبی واپس آئے. حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ واپس بھیجا. تیری امت اتنی نمازاں نہیں پڑھ سکتی، تخفیف کرائی، تخفیف کرائی، تخفیف کرائی. پھر میرے نبی واپس آئے، پہنچے تو ذرا بتائیے تو صحیح، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہو، مہینہ تے لگ گئے ہونا. رات لگ گئی. سفر کتنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. رات نہیں. قرآن بولا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. لفظوں پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار. خود نہیں گئے، خود نہیں گئے، اپنی مرضی اختیار سے نہیں گئے. سبحان الذی. کچھ لوگوں نے معراج کا انکار کیا، آج بھی، آج بھی. انہوں نے کہا جسمانی معراج کوئی نہیں. درمیان میں قرہ زمہریر ہے، وہاں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی چیز جائے تو برف بن جائے، اس سے کیسے گزرے. پھر قرہ نار ہے، آگ کا قرہ، آگ کے قرے سے بشر کیسے گزر سکتا ہے. پھر قدیم فلسفیوں نے کہا آسمان دا تے دروازہ ہی کوئی نہیں، تو کیسے گئے. رب کو پتا تھا لوگوں نے اسے نہیں ماننا، اعتراض کرنا ہے. قرہ زمہریر ہے، قرہ نار ہے. اللہ نے اس واقعہ کو شروع کہاں سے کیا؟ سبحان الذی. تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا گیا کیسے تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا. جس نے قرہ زمہریر کو پیدا کیا ہے، جس نے قرہ نار کو بنایا ہے، وہی اپنے محمد کو گزار کے لے بھی گیا ہے. اسرا رات کے چلنے کو کہتے، دن کے چلنے کو نہیں کہتے. ثابت ہوا کہ سفر رات کا تھا. اسرا لے گیا رات کے ٹائم اپنے کامل بندے کو. میں نے صرف بندہ میں نے نہیں کیا، لے گیا اپنے کامل بندے کو.
تو شک پڑتا تھا ساری رات لگ گئی ہونی ہے. فرمایا نہیں، لیلن، رات کا. اسے اللہ نکرہ لائے، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، ثابت کیا ساری رات نہیں لگی، لیلن. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اس کو قرآن نے جب ذکر کیا تو کیا کہا؟ وہ بندہ گیا نہ، بلکہ کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو. تو معلوم ہوا معجزہ اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ اس کے قبضے میں. کوئی نئے دوست بھی کبھی آ جاتے ہیں یار، جنہیں یہ سمجھایا گیا بھائی انہاں دے نیڑے نہ لگو، یہ نبی کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، منکر ہیں. کچھ تو ہمارے مہربان ایسے بھی ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے اور اللہ انہیں ہدایت دے، وہ کہتے ہیں نبی نو مندے ہی نہیں، چلو جی کام ہی ختم، مانتے ہی نہیں. یہ درود بھی نہیں مانتے. ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ درود بھی نہیں مانتے اور یہ ولیوں کو بھی نہیں مانتے، یہ نبی پاک کو بھی نہیں مانتے. کچھ جو تھوڑے سے نرم ہیں ان میں وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی عظمت بیان نہیں، مصطفیٰ کی عظمت بیان. میں نے کہا چل یار میں اپنے آقا کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم جو عظمت بیان کرتے ہو وہ زیادہ مؤثر ہے یا جو عظمت اپنے آقا کی میں بیان کر رہا. ایک روایت میں آیا، روایت پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی، یعنی اتنی مضبوط نہیں کہ جب آپ واپس آئے نا تو اس دروازے کی جو کنڈی تھی نا وہ ابھی ہل رہی تھی. ایک روایت وہ ابھی ہل رہی تھی. بندہ وضو کرے اونچی جگہ بیٹھ کر تو پانی بہتا ہے، آپ واپس آئے تو جو وضو فرما کر آپ گئے تھے پانی ابھی بہہ رہا. اتنی دیر میں میرے نبی واپس بھی آ، یہ سارا سفر کر کے واپس. بڑی عجیب بات ہے، اتنا سفر اور کنڈی تو چند سیکنڈ ہلتی ہے اور پانی بھی چند سیکنڈ بہتا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. بس مزہ ہی آ گیا. ہمیں تو بیان کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے، آپ بھی اپنے نبی کی عظمت کو سن کے لطف حاصل کیے. شاہ جی کہتی ہیں جب سربراہ مملکت کی سواری گزرنی ہو، کسی ملک کا سربراہ ہمارے ملک میں آئے، جس روڈ سے اس نے گزرنا ہے پولیس آ جاتی ہے، رینجر والے آ گئے، انہوں نے بڑی ٹریفک کو بند کر دی، جتنی بڑی ٹریفک ہے وہ بند، رک جاؤ. سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے، سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے، بڑی ٹریفک بند کر دو. جب عین اس کے گزرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، موٹر سائیکل بھی بند، سائیکل والے بھی رک جاؤ، پیدل بھی رک جاؤ، جھولی والے ہو تسی بھی رک جاؤ، ذرا مجھے بات کہنے دو یار. پھر اس کے بعد آپ
نظام جام کر دو، جو جہاں ہے وہ رک جائے۔ سعودی عرب کا فرما روا گزر رہا ہے۔ شاہ جی نے کہا اللہ نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز جام ہو گئی، کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہاں رک گئی، پانی جتنا بہہ چکا تھا وہاں رک گیا۔ میرے نبی واپس تشریف لائے، اللہ نے فرمایا نظام چلا دو، کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا۔ اب آپ بھی اٹھ کے بہنا شروع کر دیں۔ ایک رات میں میرے نبی نے یہ سارا سفر کیا، رات کے ایک حصے، قلیل سے حصے میں میرے آقا نے یہ سفر کیا۔ سفر کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب واپس آئے نا، ایک بات تو میں نے، یہ بات اس سے پہلے میں نے کبھی زیادہ بیان بھی نہیں کی، کبھی معراج کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہو کبھی، تو اس میں شاید میں نے یہ بات بیان کی ہو، ورنہ اکثر تقریروں میں کبھی آئی نہیں یہ بات۔ چلو آج یہ بھی سن۔ آپ جب واپس آئے نا اور آپ نے مشرکین سے ذکر کیا کہ رات میں نے ایسا سفر کیا تھا، انہوں نے جھٹلایا۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ اسی وجود کے ساتھ بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پہ، تو انہوں نے، ان کو پتا تھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ شام بیت المقدس کبھی نہیں گئے۔ میں اتنا زور لگا رہا ہوں یار، یہ بیت المقدس کبھی نہیں گئے، انہوں نے بیت المقدس نہیں دیکھا ہوا۔ وہ تو جاتے رہتے تھے شام تجارت کے لیے، تو انہوں نے میرے آقا سے پوچھا اچھا تم بیت المقدس گئے تھے رات؟ کہ ہاں۔ انہوں نے کہا بیت المقدس کے دروازے کتنے نے، کھڑکیاں کتنی، شیطیر کتنے، اگر تو گیا ہے تو بتا۔ اب جو آدمی جہاں جاتا ہے وہ کھڑکیاں تو نہیں گنتا، الماریاں۔ آپ الماریوں کی طرف کوئی بندہ نہ دیکھے، آپ بتائیں معاویہ مسجد کی الماریاں کتنی؟ آپ ہر جمعے پہ آتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے بھائی الماریاں کتنی ہیں تو کوئی کہے گا 4 ہیں، کوئی کہے گا 6 ہیں، کوئی کہے گا 8۔ کوئی الماریاں آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھے معاویہ مسجد میں پنکھے کتنے ہیں حال کے اندر جی، تو میں سمجھتا ہوں ایک بندہ بھی شاید بتا نہ سکے کہ کتنے پنکھے، ایگزاسٹ کتنے، اے سی کتنے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ الماریاں یہ چیزیں گننے جاتا ہے؟ انہوں نے کہا تم گئے تھے تو بتاؤ، بیت المقدس کی یہ چیزیں بتاؤ۔ حدیث کے لفظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا جتنی پریشانی مجھے اس وقت ہوئی، پوری زندگی میں ایسی پریشانی مجھے کبھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ہیں گئے ہو تو بتاؤ، سچے ہو تو بتاؤ، سچی سچی بات کرو۔ معجزہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ عالم الغیب ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ جس چیز تم تو کہتے ہو پوری کائنات ہتھیلی کی طرح نبی پاک کے سامنے، آپ حاضر ناظر ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر آپ حاضر و ناظر تھے، عالم الغیب تھے، معجزہ آپ کے ہاتھ میں تھا، پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی پریشانی کہ زندگی میں ایسی پریشانی میں نے کبھی نہیں دیکھی، کیا ضرورت تھی؟ حدیث میں آیا، میرے نبی نے فرمایا
پھر رب نے پردے ہٹائے اور پورا بیت المقدس میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ وہ پوچھتے چلے گئے، میں گن گن کے بتاتا چلا گیا۔ رب بتانے پہ آئے تو یوں بتا دے، رب بتانے پہ نہ آئے تو پھر پتہ نہ چل سکے۔ اس کا دوسرا حصہ میں نے بیان کرنا تھا، ہجرت، لیکن جلسہ تو نہیں ہے، کانفرنس بھی نہیں ہے بھائی آج ختم تو پھر پتہ نہیں کدوں آنا، اگلے جمعے پھر سے ہی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو زندگی دے صحت کے ساتھ، اللہ مجھے صحت کے ساتھ رکھے، انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے چلا لیں گے۔ آج ایک دو اعلان کرنے ہیں تو یہیں ختم کر رہے ہیں جی۔ نبی پاک نے معراج والی رات میں اللہ کو نہیں دیکھا جی، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں آئے، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا قول ہے جی۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان کلام ہوا تو تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ جس نے پرچی بھیجی ہے اس کے ذہن میں جس تیسرے بندے کا ذکر ہے، میرے تصور میں بھی وہ بندہ ہے۔ بھائی حضرت علی بھی موجود تھے، نہ کہیں نہیں آئے، قطعاً نہیں۔ اگر وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے تو پھر نبی پاک کی خصوصیت کیا رہی؟ پھر تو کوئی کمال نہ رہا میرے نبی کا۔ حاجی محمد سرور صاحب کی اہلیہ کا جنازہ بعد از نماز جمعہ معاویہ مسجد میں ہوگا۔ محمد نعیم محمد وسیم کی یہ والدہ ہیں جی، ہمارے یہ مقتدی رہے ہیں، بڑے اچھے آدمی تھے، تو ان کا جنازہ ہوگا۔ جنازہ لے آئے ہیں یا کہاں ہیں؟ ان کے کوئی ساتھی ہیں بھائی یہاں؟ لے آئیں جنازہ؟ آپ سب کو علم ہے کہ آج 29 اکتوبر ہے اور آج مغرب کے بعد اسی مسجد میں ہماری 9ویں سالانہ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ پتہ تھا کہ اب پتہ چل رہا ہے، شکر ہے۔ ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان لاہور ہائی کورٹ کے خطیب ہیں، دونوں تعلیمیں ان کے پاس ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ اہل علم لوگ، تعلیم یافتہ طبقہ انہیں بڑے شوق سے سنتا ہے، بڑی معلوماتی تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ انہوں نے تشریف لانا ہے۔ اہل حدیث مکتب فکر کے رہنما ہیں حضرت مولانا ہشام الہی ظہیر، یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی تشریف لائیں گے، مشہور نعت خوان صفی اللہ بٹ وہ آئیں گے، اور میں نے بھی انشاءاللہ آج رات کی کانفرنس میں اس عنوان سے خطاب کرنا ہے۔ آپ جتنے احباب ہیں، اگر آپ کو کوئی کام نہ ہو، اگر کوئی کام ہے، مجبوری ہے، تو پھر میں آپ کو قطعاً نہیں کہوں، کوئی عذر ہے آپ کا، کہیں آپ نے جانا ہے، بیمار پرسی کے لیے جانا ہے، شادی میں جانا ہے، جنازے میں جانا ہے، کوئی کام ہے آپ کا، تو میں آپ کو قطعاً مجبور نہیں کروں گا، آپ جائیں۔ لیکن جن کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ہے یا گپ شپ لگانی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آقا کی ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت سننے کے لیے ثواب کی نیت سے آج مغرب کے بعد یہاں تشریف لائیں گے۔
ہمارے جو اہل محلہ ہیں، ہمارے 5 وقت کے جو نمازی ہیں، ہمارے محلے کے جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ خود بھی تشریف لائیں اور ان کے پاس مغرب تک وقت بھی ہے، وہ اشتہار بنیں، لوگوں سے ملیں، ملاقاتیں کریں، کچھ دوستوں کو فون کر کے اطلاع دیں، تھوڑے سے متحرک ہوں وہ نوجوان، اور ہمارے محلے کے جو احباب ہیں وہ لازماً اس کانفرنس میں شریک ہوں۔ آپ جو جمعے کے مقتدی ہیں، آپ بھی اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے بلاکوں میں، کالونیوں میں اس کانفرنس کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی ملاقات کر لیں۔ یہ ثواب کا کام ہے، آقا کی ختم نبوت کا کام ہے۔ میرے آقا کی ختم نبوت کا کام آپ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ، اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ لوگ شرک کے لیے، بدعات کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور ہم نے تو آقا کی ختم نبوت کے لیے چند گھنٹے صرف کرنے ہیں۔ آپ تیار ہیں جی سارے حضرات؟ آپ اپنے دوستوں کو، احباب کو اپنے ساتھ لائیں گے ہم انشاءاللہ۔ آپ مغرب یہاں پڑھیں، ہم یہ نہیں کہ 2 بجا دیں گے، کوشش ہماری یہ ہے کہ 10:30 11 بجے تک آپ کو فارغ کر دیا جائے وقت سے۔ وقت پہ شروع کریں گے، آپ جلدی آئیں گے تو وقت پہ شروع کریں گے، اور وقت پہ ہم اس کانفرنس کو انشاءاللہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ختم ہو جائے، اس وقت کوئی مجبوری بھی پیش آ جاتی ہے، کوئی خطیب لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ پھر کہیں بھئی اعلان ممبر پہ کیا تھا تو اس پہ عمل نہیں کیا، تو یہ تھوڑی سی معذرت پہلے کر لیتا ہوں۔ ذہن ہمارا یہی ہے، خیال ہمارا یہی ہے، فیصلہ بھی ہمارا یہی ہے کہ 11 بجے تک اس کانفرنس کو کلوز کر دیا جائے، ختم کیا جائے، لیکن اس میں کوئی 15-20 منٹ اونچ نیچ ہو جائے تو میں پیش کی معذرت کرتا ہوں۔ تو آپ تمام حضرات جتنے احباب ہیں، اپنے بھائیوں کو، اپنی برادری کے دوسرے احباب کو، اپنے دوستوں کو ختم نبوت کا عنوان اور عظمت صحابہ کا عنوان سنوانے کے لیے آپ خود بھی آئیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں گے جی انشاءاللہ۔ دے جی اذان۔